اللہ وبرکاتہ۔ احباب، ہدایت اللہ کے اسباق کے ساتھ میں ہوں عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زيد في الدار، تقديره زيد استقر في الدار، ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الثمن منوان بدرهم والبر القر ب60 درهما، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ نحو في الدار زيد، ويجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة نحو زيد عالم فاضل عاقل۔ اور ظرف جملہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اکثر کے نزدیک، اور وہ جملہ استقرہ ہے۔ جیسے تو کہتا ہے زید فی الدار، اس کی تقدیر، اس کی اصل یہ ہے زید استقر فی الدار، اور جملہ کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، جیسا کہ ہا فی مامرہ ان مثالوں میں جو گزر چکی ہیں، اور اس ضمیر کا حذف کرنا بھی جائز ہے قرینہ کے موجود ہونے کے وقت، جیسے الثمن منوان بدرہم اور والبر القر ب60 درہما، وقد اور کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کیا جاتا ہے، جیسے فی الدار زید، اور ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبروں کا ہونا بھی جائز ہے، جیسے زید عالم فاضل عاقل۔ اچھا احباب، آج کے سبق کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے دو چار باتیں آپ کو سمجھائی ہیں مبتدا خبر کے متعلق اور ترکیب کے متعلق۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظرف جملہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اکثر کے نزدیک۔ تو پہلے یہ بات اس کو تفصیل سے ذرا کھول لیتے ہیں کہ ظرف جو ہوتی ہے، ظرف زمان ہو، ظرف مکان ہو، یا قائم مقام ظرف ہو، کوئی بھی ظرف کی قسم ہو، تو وہ جو ہے نا متعلق ہوتی ہے کسی کے ساتھ، کسی تعلق کے بغیر، کسی سہارے اور تکی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی۔ تو اگر وہ متعلق اس کا متعلق جو ہے وہ اگر مذکور ہو جملہ کے اندر، تو پھر تو بات درست ہے، اور اسے کہتے ہیں ظرف لغو۔ اگر جس ظرف کا متعلق لفظ میں مذکور ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ضربت زیدن فی المسجد، تو اب فی المسجد کا جو ہے جار مجرور ظرف ہے، اس کا متعلق ضرب تو ہے، تو موجود ہے، تو ہم اس صورت میں کہیں گے کہ بھائی یہاں یہ ظرف جو ہے ظرف لغو ہے۔ اچھا، اور اگر ظرف کا متعلق مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، تو اسے کہتے ہیں ظرف مستقر، ظرف مستقر اسے کہتے ہیں۔ اور پھر ظرف مستقر کا جو متعلق ہوتا ہے، یہ افعال عامہ ہوتے ہیں اکثر، اور کبھی کبھی جو ہے حالات کے مطابق فعل خاص بھی ہوتا ہے۔ افعال عامہ 4 ہیں جو اکثر جو ہے نا ظرف مستقر کا متعلق ہوتے ہیں: کون، ثبوت، وجود، حصول۔ یہ 4 افعال ہیں، انہیں کہتے ہیں افعال عامہ۔ افعال عامہ 4 نزد اسباب عقول: کون اس، ثبوت اس، وجود اس، حصول۔ تو یہ شعر بھی ہے، اس طرح یاد کرنا آسان ہوگا اس طرح، تو یہ یاد کر لیں۔ تو یہ 4 افعال عامہ ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے کسی قرینے کے ساتھ یا کسی جو ہے حالات کے مطابق افعال عامہ فعل خاص بھی نکال لیتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اب بسم اللہ کا جو ہم متعلق نکالیں گے، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو آکلو، ٹھیک ہے، آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یا پانی پی رہے ہیں تو ہم نکالیں گے اشربو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے کبھی کبھی فعل خاص بھی نکال لیتے ہیں، لیکن اکثر فعل عام نکالا جاتا ہے، افعال عامہ میں سے نکالا جاتا ہے متعلق، اور وہ کائن ہے یا کانا ہے یا ثابت ہے یا ثبت ہے یا موجود ہے یا وجدہ ہے، یا اس طرح حاصل ہے یا محصول، یا اس طرح، ٹھیک ہے، حصل، یہ بھی جو ہے نکالتے رہتے ہیں متعلق موقع کے مطابق، معنی کے مطابق، مفہوم کے مطابق جو ہے یہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہو گئی ظرف کے متعلق کی، ظرف کی۔ تو مصنف نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بتائیے کہ ظرف کا متعلق اکثر جملہ ہوتا ہے۔ جملہ سے مراد یہاں مصنف کی مراد جملہ فعلیہ ہے،
اور ظرف کا متعلق جملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں جو ہے نا جملہ کون سا ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. تو یہ یہاں پر تھوڑا بات نحویوں کا اختلاف ہے، بصریوں کوفیوں کا. تو مصنف نے بصریوں کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اور عند اکثر کہہ کر جو ہے وہ بصریوں کے مذہب کو راجع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بصری جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ثبتا یا حصل یا کانا یا وجدہ، یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ فعل نکالتے ہیں. مثال کے طور پر اب زید استقر فی الدار ہے، زید فی الدار یعنی زید استقر فی الدار. تو یہاں استقر جو ہے فعل، استقر اور ثبت ایک ہی معنی ہے نا، تو ثبت اکثر ثبت ہی نکالتے ہیں. مصنف نے جو ہے استقرہ بتا دیا ہے، تو ایک ہی معنی ایک ہی ہے دونوں کا. تو اب دیکھیں یہاں فعل نکالا ہے محذوف، فی الدار کا متعلق فعل محذوف نکالا ہے، اور مصنف بصریوں کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جار مجرور کا جو ظرف ہوتی ہے، ظرف کا متعلق اکثر فعل ہوتا ہے، اکثر کے نزدیک یہ بات ہے. تو لہذا فعل نکالنا چاہیے مصنف کے موقف کے مطابق. اور کوفی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فعل نہیں، اسم نکالیں گے، جملہ اسم نکالیں گے. تو وہ ثبت کی جگہ ثابت نکال دیتے ہیں، یا وجود کی جگہ موجود نکال دیتے ہیں، یا کان کی جگہ کائن نکال دیتے ہیں. تو اس طرح وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال آپ جو بھی نکالیں مرضی ہے، لیکن جو صاحب جس کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں فعل نکالیں، تو لہذا ہم پھر ان کے پیچھے چلیں گے، تو لہذا ہم فعل نکالیں گے. زید فی الدار ای زید استقر فی الدار، ترکیب اس طرح کریں گے، زید فی الدار، زید مبتدا مرفوع لفظا، اور فی الدار فی جارہ، الدار مجرور، جار مجرور متعلق ہوا ثبت فعل کے ساتھ. ثبت فعل اس میں ضمیر فاعل، اور اس میں ضمیر فاعل جو راجع ہے مبتدا کی طرف، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر زید ان کے لیے خبر بن جائے گی. تو اس طرح ترکیب ہو جائے گی، اور یہ پوری وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی. اگلی بات جو ہے وہ مصنف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جملہ کے اندر جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو پھر جملہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، مبتدا کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر ہو اس جملہ کے اندر. ورنہ جو ہے اس لیے کہ جملہ مستقل ہوتا ہے اپنی ذات میں، اور جب مستقل ہوگا اور اس میں ضمیر نہیں ہوگی تو ربط نہیں ہوگا جملے کا، جملہ خبریہ کا مبتدا کے ساتھ ربط نہیں ہوگا. تو ربط رکھنے کے لیے اور رابطہ رکھنے کے لیے اور آپس میں ان کو مربوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جملہ خبریہ کے اندر ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. جیسے پچھلی مثالیں میں گزر چکا ہے، جیسے ان جاءنی زید ان جاءنی فاکرمتہ. اب دیکھیں زید مبتدا ہے، ان جاءنی فاکرمتہ. اب اس میں ضمیر جو ہے نا یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے جملے کے اندر. اس طرح باقی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں اور اس کو فٹ کر لیں. کہتے ہیں مصنف یجوز حذف سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جب قرینہ موجود ہو، کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اس وقت جو ہے نا ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی قرینہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. جیسے مثالیں دی ہیں سمن منوان بدرہم، کہ گھی 2 من یا 2 سیر یہ 1 درہم کا ہے. تو اب ترکیب ہم دیکھیں گے نا کہ یہاں ترکیب کس طرح ہوگی پہلے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ضمیر کیسے حذف ہوئی ہے. کوئی بندہ گھی بیچ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ 2 کلو 1 درہم کا ہے. تو یہاں ترکیب ہوگی الثمن مبتدا، من وان بدرہم یہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے، من وان مبتدا اور بدرہم ظرف مستقر کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر من وان بدرہم مبتدا خبر ہو کر جملہ خبریہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گی الثمنوں کے لیے. تو یہ اس طرح ہے. تو من وان بدرہم جملہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہونی چاہیے تھی، تو ضمیر نہیں ہے. اس لیے ضمیر نہیں ہے کہ یہاں قرینہ موجود ہے ہمارے پاس. قرینہ کیا ہے کہ بھئی گندم بیچنے والا بیپاری جو ہے وہ آواز لگا رہا ہے کہ 2 من گندم 2 من 1 درہم کی، گندم 2 من 1 درہم کی. تو وہ گھی 2 کلو 1 درہم کا، گھی 2 کلو 1 درہم کا، وہ اس طرح کی آواز لگا رہا ہے. تو وہ وہی گھی بیچ رہا ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس سامنے پڑا ہوا ہے اسی کو بیچ رہا ہے اور اسی کی آوازیں لگا رہا ہے. تو لہذا اس لیے یہاں ضمیر کا لوٹنا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کی تو نہیں بیچ رہا نا، وہ صرف گھی بیچ رہا ہے.
تو لہذا وہ اسی سے دے گا۔ تو اس طرح تو ضمیر یہاں حذف کیا ہے، تو اصل میں یہ عبارت اس طرح تھی، الثمن منوان منہ بدرہم تھی، تو یہاں منہ جو عائد ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اس لیے قرینہ موجود ہے کہ وہ سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اور کوئی چیز نہیں بیچے گا۔ والبر القر ب60 درہم، یہ بھی اس طرح ہے، اور گندم ایک کر 60 درہم کا ہے۔ ایک کر یہ وسق کے پیمانے ہیں، 12 وسق کا تو اس کو کہتے ہیں، تو اور ایک وسق 12 وسق کا پیمانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کر۔ تو کہتے ہیں البر القر، گندم ایک کر 60 درہم کے۔ تو اس یہاں بھی بالکل بیانی اسی طرح ہے، بر مبتدا ہے اور القر ب60 درہم یہ خبر ہے، جملہ خبر ہے، اور یہاں ضمیر تھی البر القر منہ ب60 درہم، تو اس منہ کو قرینہ کی وجہ سے جہاں سے حذف کر دیا ہے۔ آگے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مبتدا کے لیے آپ ایک بات رہ گئی کہ کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، مبتدا کو خبر پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، جیسے فی الدار زید، تو زید گھر میں زید ہی ہے، اس کا معنی کریں گھر میں زید ہی ہے، اس لیے کہ جب تقدیم ما آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا، تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کا حق مؤخر تھا اس کو مقدم کر دو تو اس میں حصر پیدا ہو جاتی ہے معنی کے اندر، تو معنی ہوگا فی الدار زید، گھر میں زید ہی ہے، امر بکر وغیرہ نہیں ہے گھر کے اندر۔ تو بہرحال جائز ہے مبتدا پر خبر کو مقدم کرنا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں بھی آ سکتی ہیں، اس کی بہت ساری صفات بیان کرتے ہیں۔ مبتدا ایک ہے، خبریں بے شمار ہیں، جیسے زید عالم فاضل عاقل، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا وکان اللہ علیما حکیما، یا اس طرح علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، تو یہ آتی ہیں، بہت ساری خبریں آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔